بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 15 سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہا فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ پہلی دو آیات میں اسلام کے ابتدائی دور میں زنا بدکاری کی سزا بیان کی گئی ہے، اور وہ سزا یہ تھی کہ اگر کوئی عورت زنا یا بدکاری کرتی تو اسے حکم یہ تھا کہ اس کو اس کے گھر کے اندر ہی قید کر دیا جائے اور اسے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے، اس لیے کہ معاشرے کے اندر بدکاری اور زناکاری اس کے باہر نکلنے سے مزید پھیلے گی۔ اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے یہ سزا بھی بتائی کہ اس عورت اور اس مرد کو کسی اور طریقے سے، کسی بھی طریقے سے کوئی سزا دیں
اور ان کو ذلیل و رسوا کریں، ان کو عار دلائیں، شرمندہ کریں، جوتے ماریں، اور عورت کو گھر کے اندر بند رکھیں، اس کو باہر جانے کی اجازت نہ دیں یہاں تک کہ اسے یا تو موت آ جائے یا پھر اللہ پاک اس کے نکلنے کے لیے کوئی رستہ پیدا کر دے، یعنی کوئی اور حکم اللہ پاک نازل فرما دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اسلام کے ابتدائی دور میں یہی حکم تھا، لیکن بعد میں سورہ نور کی آیات اللہ رب العزت نے نازل فرما کے ان آیات کو، پہلی جو 2 آیات ہیں آیت نمبر 15 اور 16، ان آیات کو اللہ پاک نے منسوخ کر دیا، اور اس کی جگہ پہ اللہ پاک نے نیا حکم نازل فرما دیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ اب حکم یہ ہے کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کریں تو انہیں 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور پھر رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا۔ اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، لیکن سنگسار نہیں کیا جائے گا، ان سے کچھ رعایت برتی جائے گی، انہیں رجم یا سنگسار کی بجائے، رجم عربی میں کہتے ہیں اور سنگسار اردو میں کہہ لیں، تو انہیں رجم کرنے کے بجائے 100 کوڑے تو انہیں بھی مارے جائیں گے، لیکن رجم کی بجائے ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، اس شہر سے نکال دیا جائے، اس صوبے سے نکال دیا جائے، اس علاقے سے نکال کے کسی اور جگہ ان کو شفٹ کر دیا جائے۔ یہ جلا وطنی بھی ایک قسم کی سزا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 2 آیات بعد میں منسوخ فرما کے یہ نیا حکم جاری فرما دیا، لیکن اس اسلام کے ابتدائی دور کی سزا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے، چونکہ سزا اتنی سخت تھی کہ عورت کو ساری زندگی گھر کے اندر قید رکھنا ہے، تو سزا چونکہ بہت سخت تھی، اس لیے اللہ پاک نے اس کے ساتھ جو اس کے دلائل ہیں، جو اس کی گواہی ہے، وہ بھی مضبوط قسم کی مانگی ہے کہ گواہی کچی پکی نہیں ہونی چاہیے، بڑی مضبوط قسم کے دلائل چاہیے، اور وہ کیا ہیں؟ 4 مرد عادل گواہ تم میں سے وہ گواہی دیں کہ واقعی اس مرد اور اس عورت نے بدکاری کی ہے۔ عوام طور پہ یہ اسلام مخالف لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں، اب یہ 4 مرد کہاں دیکھیں گے بدکاری کرتے ہوئے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جناب اگر یہ مشکل کام ہے تو اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر مشکل ہے تو پھر تم زبان نہ کھولو۔ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی چھپ چھپا کے بدکاری کر رہا ہے، تو تمہیں شک کی بنا پہ کوئی حق نہیں ہے کہ تم کسی کی عزت پر انگلی اٹھاؤ۔ اگر ایسی صورت کبھی ممکن ہو کہ کسی جگہ 4 مرد گواہی دینے والے موجود ہوں تو پھر یہ سزا دی جائے۔ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ گواہیاں تو ممکن ہی نہیں ہیں، تو ممکن نہیں ہیں تو پھر ان کو سزا سے بچا رہنے دیں، ممکن ہے کہ وہ توبہ کر لیں اور اللہ پاک ان کو معاف کر دے۔ کیونکہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب تک بات اسلامی حکومت کے پاس نہ پہنچے، حکمران کے پاس نہ پہنچے، عدالت میں نہ پہنچے، جج قاضی کے پاس نہ پہنچے، اتنی دیر تک انسان اگر اللہ سے توبہ کرنا چاہے تو وہ توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ قاضی جج کے پاس بات پہنچ جاتی ہے عدالت میں،
تو پھر عدالت بھی اس کو معاف کرنے کا حق نہیں رکھتی، جو اللہ کی حدود ہیں۔ عدالت پھر باؤنڈ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی اس حد کو نافذ کرے اس مجرم پہ، جب کسی کا گناہ ایکسپوز ہو جائے۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پہلی 2 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ واللاتی، ایک لفظ ہوتا ہے الذی، الذی کا معنی ہوتا ہے جو، اور وہ ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور الذین کا معنی بھی جو، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو۔ تو الذی کا معنی جو لیکن ایک مرد کے لیے، اور الذین کا معنی بھی جو لیکن زیادہ مردوں کے لیے، اور اس میں بعض اوقات مرد عورتیں سارے بھی آ جاتے ہیں۔ اور ایک عورت ہو تو یا ایک عورت یا ایک مؤنث چیز، تو اللاتی، مثلا آگ، نارن جو ہے عربی زبان میں مؤنث ہے، تو اب آگ کے لیے جو کا لفظ جب بھی استعمال کیا جائے گا اللاتی آئے گا، الذی نہیں آئے گا۔ اللاتی وقودها الناس والحجارۃ، وہ آگ جو، وہ آگ کے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ تو جو معنی ہے ایک مؤنث ہو تو اللاتی، اور اس مؤنث کی جمع کیا ہے؟ اللاتی۔ تو اللاتی لام کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے کیونکہ کھڑی زبر ہے، اگر یہاں کھڑی زبر نہ ہوتی تو پھر یہ واحد بن جانا تھا اللاتی، اور لمبا کر کے پڑھیں گے تو جمع بن گیا اللاتی۔ واللاتی، اور وہ جو، یاتینا، یاتینا کا لفظی معنی آئیں، اور یہاں مراد ہے ارتکاب کریں، یاتینا ارتکاب کریں، الفاحشۃ بدکاری کا، واللاتی یاتین الفاحشۃ، اور جو آئیں بدکاری کے ساتھ، یا ترجمہ کر سکتے ہیں اور جو بدکاری کا ارتکاب کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں۔ فاستشہدوا، اس کے اندر یہ جو سین اور تا ہے نا، الف سین تا، یہ طلب کا معنی پیدا کرتے ہیں۔ فاستشہدوا، پس گواہ طلب کرو، پس گواہ طلب کرو، علیہن ان پر، اربعۃ 4، منکم اپنے میں سے۔ اربعۃ عدد مؤنث ہے، لہذا یہاں معدود مذکر ہوگا، اس لیے مرد مراد ہیں، عورتیں یہاں مراد نہیں ہیں کہ 4 عورتیں۔ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر اپنے میں سے 4 مرد گواہ طلب کرو۔ فَإِن، تو اگر، پھر اگر، شاہدو، وہ گواہی دے دیں، فا تو امسکو، روک لو، روک رکھو، روکے رکھو، یا قید رکھو، یا بند رکھو۔ امساک کا معنی روکنا کسی چیز کو، فَأَمْسِكُوا، تو بند رکھو، ہن انہیں، فی البیوت، گھروں میں، اور گھروں میں بند رکھنا ایک سزا بھی ہے، اور ساتھ معاشرے کو مزید بدکاری سے بچانا بھی ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی یہ سزا 6 مہینے 2 مہینے سال کے لیے نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفا اٹھا لے جائے، ہن انہیں، الموت، موت، یہاں تک کہ موت انہیں فوت کر دے، یا معنی فوت کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لے جانا،
اٹھا کر لے جانا، یہاں تک کہ یتوفا فوت کر دے یا اٹھا لے جائے ہننا انہیں الموت موت، یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائے۔ او یا دوسرا آپشن بھی ہے، یجعل اللہ، یجعل بنا دے اللہ اللہ لہن، اصل میں کیا تھا؟ لام زر لی تھا نا، یہ لی ہننا، تو لام زر لی جب ضمیروں کے ساتھ پرونونس کے ساتھ جڑتا ہے تو لمزہ پر لا بن جاتا ہے، لیکن ترجمہ ہم لام زر لی والا کرتے ہیں۔ او یجعل اللہ، یا بنا دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلا، کوئی راستہ، نکرہ ہے اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں کوئی راستہ، اللہ ان کے لیے کوئی راستہ بنا دے، اللہ ان کے لیے کوئی اور قاعدہ قانون نازل فرما دے، اور وہ قاعدہ قانون سورہ نور کی آیت نمبر 2 کی تفسیر میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ واللذانی، اور جو، الذی ایک اور اللذانی دو۔ اللذانی جو ہے یہ دو مردوں پر بھی بولا جا سکتا ہے، اور ایک مرد اور ایک عورت پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ واللذانی، یہ الذین کا تثنیہ ہے، اور وہ جو یأتیانی آئیں، ہا فاحشہ کی طرف، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے الفاحشہ تا، واللذانی یأتیانہا، اور وہ جو اس کا ارتکاب کریں، کس کا؟ وہ جس کا ذکر اوپر ہوا ہے، الفاحشہ تا، بدکاری کا، منکم تم میں سے، فا تو آذو، اذا دو، سزا دو، ہما ان دونوں کو، یہاں مراد ایک مرد اور ایک عورت ہیں اللذانی سے، کیونکہ پیچھے بھی بدکاری زناکاری کا ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے یہاں واللذانی سے مراد قوم لوط کا عمل لیا ہے، لیکن یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ ایک تو کسی قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث میں یا کسی صحابی کے قول میں اس کا قطعاً کوئی تذکرہ نہیں کہ اس آیت سے یہ مراد ہے تو وہ بھی گناہ، اس کی بھی سزا ہے، لیکن یہ آیت جو ہے اس میں قوم لوط والے عمل کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ جو پچھلی آیت میں بدکاری کی سزا بیان ہوئی ہے اسی میں کچھ اضافہ ہے۔ یعنی یہاں دوسری آیت سے بھی مراد مرد اور عورت کی بدکاری ہے۔ اب بعض اہل علم نے تو یہ کہا کہ وہ پہلی سزا کے اندر ہی ایڈیشن ہے کہ مزید ساتھ یہ بھی سزا دو۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ پہلے مرحلے میں وہ سزا تھی، دوسرے مرحلے میں یہ سزا تھی، تیسرے مرحلے میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں۔ تو بہرحال یہ دوسری سزا کیا تھی؟ واللذانی، اور وہ دونوں جو یأتیانی ارتکاب کریں، ہا اس کا یعنی بدکاری کا، منکم تم میں سے، فآذوہما تو ان دونوں کو ایذا دو، سزا دو، تکلیف دو۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام سے اس کے متعلق آتا ہے کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرو، ان کو آڑ دلاؤ، شرمندہ کرو، جوتے مارو، جو بھی طریقہ کوئی سزا دینے کا۔ فَإِن تَابَا تو اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، تابا کے آخر میں الف دو کا معنی دے رہا ہے، فَإِن تَابَا پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا اور اصلاح کر لیں، بعد آ جائیں اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا تو اعراض کرو، تو خیال ہٹا لو، عنہما ان دونوں سے، بس کریں، پھر ساری زندگی اب ان کو مینا نہیں مارنا، بدکاری کا، زناکاری کا، ساری زندگی نہیں ان کو جوتے مارتے رہنا، توبہ کر لی ہے، اصلاح کر لی ہے، اور اب وہ پاک دامن بن چکے ہیں، پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ان سے اعراض کر لیں، خیال ہٹا لیں، توجہ ہٹا لیں،
ان اللہ بے شک اللہ کانا ہمیشہ سے ہے تواباً بے حد توبہ قبول کرنے والا، تواب میں بھی مبالغہ ہے، رحیمہ نہایت مہربان، بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ توبہ کا دروازہ کھول کے اس نے بہت بڑی مہربانی فرمائی اپنے بندوں پہ۔ تو بہرحال یہ دو آیات تھیں اسلام کے ابتدائی دور کے متعلق، اور یہ آیات منسوخ ہو گئیں، اور منسوخ ہونے کے متعلق اس کی دلیل صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، کتاب الحدود کے اندر غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر ایک دفعہ وحی آئی، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خذوا انی، مجھ سے دین کے احکامات لے لو، سمجھ لو، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جعل اللہ لہن سبیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے ان بدکاری کرنے والی عورتوں کے لیے رستہ پیدا کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے وہی سزا بیان کی جو میں نے ابھی سورہ نور کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ان آیات کو منسوخ کر کے وہ رستہ، نیا رستہ اور نئی سزا بیان فرما دی۔ اس کے بعد اگلی دو آیات، آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر اللہ رب العزت نے، چونکہ گزشتہ آیت میں ان اللہ کان توابا رحیمہ کا تذکرہ تھا، تو اللہ پاک نے اسی مناسبت سے پھر توبہ کی کچھ شرائط کا تذکرہ بھی فرما دیا اور توبہ کی ترغیب بھی دے دی۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں بھی پڑھتے ہیں، انما التوبۃ، انما صرف، التوبۃ توبہ، انما التوبۃ توبہ، صرف توبہ یعنی توبہ قبول کرنا، اللہ اللہ کے ذمے ہے، انما التوبۃ علی اللہ، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے، ہر توبہ اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ اللہ قبول کرے، وہ توبہ جو اللہ کے ذمہ قبول کرنا ہے، جس توبہ کو قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ اب یہ اللہ پاک کے ذمے تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پر تو کچھ بھی لازم نہیں ہے، اللہ پہ تو کوئی بھی کچھ لازم نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ پاک کا فضل و احسان ہے کہ اللہ پاک نے خود ہی کچھ چیزیں اپنے اوپر لازم کر لی ہیں، تو یہ بھی اللہ پاک نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اپنے بندوں پہ رحم فرمانے کے لیے کہ میرے اوپر یہ لازم ہے، واجب ہے کہ میں ایسی توبہ کو قبول کروں گا۔ کون سی توبہ؟ کن لوگوں کی توبہ؟ للذین، ان لوگوں کی جو یعملون، عمل کرتے ہیں، السوء برائی، جو برے عمل کرتے ہیں، یا یعملون کا ترجمہ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، یعملون للذین یعملون، ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں السوء برائی، بجہالت، نادانی سے، جہالت نادانی کو کہتے ہیں، لا علمی، بجہالت جہالت سے، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب قریب سے ہی یا جلد ہی، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب سے ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی جہالت ان کا جو لفظ ہے یہ شرط کے لیے نہیں ہے، یہ بیان واقعہ کے لیے ہے کہ ہوتا ہی ایسے ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے توبہ کی کہ جس توبہ صرف اس شخص کی قبول ہوگی جو نادانی اور لا علمی کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ اچھا، تو جو علم ہونے کے باوجود گناہ کرتا ہے پھر اس کی توبہ نہیں قبول ہوگی، پھر وہ کدھر جائیں گے؟
توبہ سب کی قبول ہوتی ہے۔ یہاں یہ جو بجہالت کا لفظ ہے نا، اس کے متعلق صحابہ کرام کے بہت سے اقوال ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، اور تفسیر طبری کے اندر امام طبری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بجہالت کے لفظ کی تشریح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی متفقہ رائے تھی کہ بجہالت، نادانی جو ہے یہ ہر گناہ کے اوپر صادق آتی ہے، یعنی ہر گناہ گار ہی جب گناہ کرتا ہے نا تو وہ اس گناہ کے نقصانات اور نتیجے سے لا علم ہو کر ہی گناہ کرتا ہے۔ اگر اس کو گناہ کی سزا کا اور اس کے نقصانات کا پتہ چل جائے تو وہ کبھی گناہ نہ کرے۔ تو اس لیے بجہالت، یہ سارے گناہ بجہالت کے ساتھ ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی گناہ انسان ارادتاً کرتا ہے یا غیر ارادی طور پہ کرتا ہے، وہ بجہالت کے ساتھ ہی کرتا ہے۔ اس وقت وہ جاہل ہی ہوتا ہے، نادان ہی ہوتا ہے، لا علم ہی ہوتا ہے۔ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ان لوگوں کی جو جہالت سے برائی کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب سے ہی پلٹ آتے ہیں۔ توبہ کا معنی پلٹ آنا ہوتا ہے نا، پھر وہ قریب سے ہی پلٹ آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ گناہ میں آگے 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 منزلیں طے کرتے رہتے ہیں، نہیں، وہ بہت جلد ہی پلٹ آتے ہیں۔ احساس ہو جاتا ہے ان کو اپنی غلطی کا، شرمندگی ہوتی ہے اور وہ واپس پلٹ آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں۔ تو قریب کا معنی تو قریب ہی ہوتا ہے، جتنی جلدی ہو جائے انسان پلٹ آئے، ڈٹا نہ رہے۔ اور اس مفہوم کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 135، والذین اور وہ لوگ اذا فعلوا جب وہ کرتے ہیں فاحشۃً کوئی بے حیائی کا کام، او ظلموا یا وہ ظلم کرتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، ذکروا اللہ تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم پس اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ اور اللہ کے سوا کون ہے گناہ بخشتا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور انہوں نے جو کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈٹے نہیں رہتے، جب کہ وہ جانتے ہوں، یعنی جانتے بوجھتے پتہ بھی ہے کہ یہ غلط کام ہے، پھر اس پہ ڈٹے نہیں رہتے۔ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے بڑی بخشش ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ اور یہ عمل کرنے والوں کا اچھا اجر ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا اور وہ جو کرتے ہیں اس پر ڈٹے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، ڈٹے ہی رہیں ساری زندگی، پلٹ آتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر بھی یہی اشارہ ہے۔ اگرچہ انسان کو جلد سے جلد توبہ کرنی چاہیے، لیکن اس جلد کی اور من قریب کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ایسا گناہ میں پڑا ہوا ہے، ایسا شیطان نے جکڑا ہوا ہے کہ اس کو احساس ہی کوئی نہیں ہو رہا، تو یہ من قریب کا جو وقت ہے یہ اس کی موت تک رہتا ہے۔ من قریب سے مراد اس کی آخری وقت اس کا کیا ہے؟ جیسے عصر کی نماز، افضل تو یہ ہے نا کہ آدمی اول وقت میں پڑھ لے ٹائم پہ، لیکن آخری وقت ناپسندیدگی والا جو وقت ہے، مکروہ وقت، وہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہے۔ اگر اس وقت بھی آدمی پڑھ لے تو اس کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن نہ پڑھنے سے تو بہرحال بہت بہتر ہے، نماز بہرحال ہو ہی جائے گی۔ اسی طرح من قریب سے مراد جلد از جلد توبہ ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ بھی لیٹ ہو
تو موت کے آثار نظر آنے سے پہلے پہلے انسان توبہ کر لے۔ موت کے آثار کیا ہیں؟ کہ اس کو فرشتے نظر آ جائیں، ملک الموت نظر آ جائے، اس کی جان کنی کی کیفیت وہ محسوس کرنا شروع ہو جائے، یا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی اس کی تشریح کی ہے، من قریب کی، کہ اس سے مراد موت تک کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی اور مسند احمد میں آپ نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ پاک اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی جان حلق تک نہ آ جائے، یعنی جب اس کی جان کنی کا وقت، روح نکلنے کا وقت نہ شروع ہو جائے، اسے پہلے پہلے تک اللہ پاک توبہ قبول کرتے رہتے ہیں۔ اور اس وقت تو ڈبکیاں کھا کے جب جان نکلنے لگی تھی، اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کر لی تھی۔ سورہ یونس آیت نمبر 91 کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اس نے کہا تھا الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب ایمان لاتا ہوں۔ اللہ پاک نے کہا تھا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اب توبہ کرے گا، اور اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، اب توبہ کر رہا۔ فَأُولَئِكَ، تو یہ لوگ ہیں، یتوب اللہ، جو جلدی توبہ کر لیتے ہیں، ڈٹے نہیں رہتے گناہ پہ، اور اس کے بعد موت کے آثار نظر آنے سے پہلے پہلے جو توبہ کر لیتے ہیں، فَأُولَئِكَ یتوب اللہ علیہم، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہمیشہ سے اللہ علیماً، سب کچھ جاننے والا ہے، دل کی کیفیت اس کو پتہ ہے، حکیمہ، کمال حکمت والا ہے، اس کے ہر حکم میں بہت حکمتیں ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے توبہ، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کی یا ان لوگوں کے لیے، يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کرتے ہیں برے کام، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا حضر، جب آ جاتی ہے، حاضر ہو جاتی ہے، احدہ ایک کو، ہم ان میں سے، احدہم الموت، ان میں سے کسی کے پاس موت، قالا، تو وہ کہتا ہے انی تبت الآن، کہ بے شک میں نے اب توبہ کر لی ہے۔ موت آ گئی تو اب کہتا میں نے توبہ کر لی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کوئی توبہ شبہ نہیں ہے، ان کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ نہیں ہے۔ اچھا، اب کسی کو موت کے وقت کا پتہ ہے کب موت آ جانی، تو پھر جب اب کوئی ایسا الارم تو ہم لگا نہیں سکتے کہ موت سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے پتہ چل جائے کہ اس وقت بندہ توبہ کر لے، موت تو اچانک بھی آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے آدمی کو ہر وقت موت کے لیے تیار ہی رہنا چاہیے، لہذا گناہ سے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قال انی تبت الآن، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی، وللذین، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے، اور نہ ہی توبہ ان لوگوں کے لیے ہے، یموتون، جو مرتے ہیں، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، کفر کی حالت میں موت آ گئی، شرک کی حالت میں موت آ گئی۔ اولئک اعتدنا، یہی لوگ ہیں تیار کیا ہے ہم نے، لہم، ان کے لیے، عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے جلد از جلد اپنے گناہوں سے پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔